السلام علیکم جی تمام سنی شیعہ بھائیوں کو. آج ہمارے سبسکرائبر میں سے کچھ چھوٹے بچے انڈر میٹرک بچوں کے کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں. اصل میں وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں اور دیگر اپنے کزنز وغیرہ ہیں, تو وہ اسکول وغیرہ جاتے تھے تو انہوں نے میرا چینل وغیرہ ان کو بتایا تو وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنے لگ پڑے. تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے کچھ سوالات ہیں, کچھ سنی بچوں کے سوالات ہیں, کچھ شیعہ بچوں کے سوالات ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ بڑا سادہ لفظوں میں ان کے جوابات دیے جائیں تاکہ بچے بھی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ان بچوں میں سے ایک اس ٹائم 9th کلاس کی بچی میرے ساتھ موجود ہے جو یہ سوالات ہم سے کرے گی اور انشاءاللہ ہم ان کے 1 بائی 1 جواب دیں گے. جی آپ اپنے سوالات کریں, پہلا سوال اپنا کریں. تو انشاءاللہ اس کا مقصد صرف اصلاح ہوگا اور کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے صحیح جواب دیے جائیں. جی آپ سوال کریں. شیعہ کون ہے؟ شیعہ کون ہے, پہلا سوال ہے شیعہ کون ہے. یہ انڈر میٹرک بچوں کے سوالات ہیں اس لیے میں تھوڑا سا ان کو بہت زیادہ ڈیپلی جا کے جوابات نہیں دوں گا. بہت ہی بہترین اور آسان لفظوں کے اندر میری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات ریکارڈ کروا جائیں. شیعہ کون ہے؟ شیعہ اسلام کے اندر آپ دیکھتے ہیں جس طرح آپ انسان ہیں نا, تو انسان کی 2 کیٹیگریز ہیں. مثال کے طور پہ ایک مسلمز ہیں اور ایک غیر مسلمز ہیں. 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں انسان کی, یعنی مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا. تو اسی طرح جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اسلام کے بھی پھر 2 بڑے فرقے ہیں, یعنی اسلام کے بھی پھر 2 حصے ہو جاتے ہیں. ایک شیعہ منہج ہے اور ایک اہل سنت منہج ہے, جنہیں آپ جعفری اور حنفی بھی کہتے ہیں. اس کی پھر آگے مزید تفصیلات ہیں, پھر ان کے اندر بھی کافی سارے فرقے ہیں. تو بیسک جو شیعہ ہیں یہ اسلام کے 2 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جو کھڑا ہے رسول اللہ کے بعد اہل بیت پر, یعنی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. یہ کتاب یہ حدیث مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور تشیع کے پاس بھی اس طرح کی بہت ساری روایات موجود ہیں. تو شیعہ کا جو بیسک سنی شیعہ جو بیسک اختلاف ہے, جو بٹوارا ہوا ہے جہاں سے ان کا, وہ یہی ہے کہ شیعہ کہتے ہیں رسول اللہ کے پہلے خلیفہ مولا علی علیہ السلام ہے, اور اہل سنت بھائی جو ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں. تو جو رسول اللہ کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں وہ اہل سنت کہلواتے ہیں, اور جو مولا علی کو رسول اللہ کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں وہ تشیع کہلاتے ہیں. بنیادی ان کا اختلاف یہی ہے, باقی چھوٹے موٹے فروعی اختلافات وہ بہت سے فرقوں کے آپس میں موجود ہیں. اگلا سوال آپ کر سکتے ہیں. جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں, ہمارا کوئی فرقہ نہیں, تو کیا یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ جی عقیدہ تو یہ مثال کے طور پہ مسلمان تو ہم سب ہیں, لیکن ایک تعارف ہوتا ہے نا. اگر مثال کے طور پہ اس بات کو میں آپ کو ایسے سمجھانے کی کوشش کروں کہ ایک انسان سے اگر بندہ سوال کرے کہ بھائی تم کون ہو, تو وہ کہے میں انسان ہوں. تو بندہ کہے بھائی تمہارا تعارف کیا ہے؟ اگر نہیں میرا بس میں انسان ہوں, میرا مذہب انسانیت ہے. تو ہم کہیں گے بھائی انسان رہنے سے کافی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے مذاہب میں سے مذہب اسلام کو چنا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنے مذہب کا تعارف کرواؤ. آپ کا پہلا تعارف کیا ہے؟ میں انسان ہوں. اچھا انسان ہو, کون سے والے انسان ہو؟ مسلمان ہو کافر ہو؟ پھر وہ اپنا اگلا تعارف کروائے گا کہ ہاں جی میں انسان ہوں لیکن مسلمان ہوں, میں انسان ہوں لیکن مسلمان انسان ہوں. اچھا مسلمان سے تعارف ہو گیا, پھر آپ اس سے اگلا تعارف پوچھیں گے ہاں بھائی مسلمان ہو تو کون سے والے مسلمان ہو؟ وہ مسلمان ہو کہ جو اہل بیت کو اپنے لیے حجت مانتا ہے, یعنی رسول اللہ کا پہلا خلیفہ مولا علی کو مانتا ہے, یا وہ مسلمان ہو کہ جو حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ رسول اللہ کا مانتا ہے, دوسرے حضرت عمر, تیسرے حضرت عثمان ہے. اسی طرح پھر شیعہ کے 12 خلفاء ہیں, پہلے حضرت علی ہیں, دوسرے حضرت امام حسن علیہ السلام ہے, اور تیسرے امام حسین علیہ السلام ہے. تو یہ تعارف ہونا ضروری ہے. یعنی اگر آپ سے سوال کوئی کرتا ہے بھائی مسلمان ہو تو کون سے مسلمان ہو, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں شیعہ مسلمان ہوں یا میں سنی مسلمان ہوں, کیونکہ یہ تعارف ضروری ہے نا. رسول اللہ کی اپنی حدیث بھی موجود ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے, ان 73 میں سے ایک جنتی ہوگا اور باقی سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ حدیث سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے. تو یہ تعارف دینا بڑا ضروری ہے کہ میں مسلمان ہوں تو کون سا مسلمان ہوں. وہ مسلمان ہوں جو حدیث ثقلین, یعنی میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن دوسری اہل بیت, ان کا دامن پکڑے رکھوں گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یا وہ مسلمان ہو کہ جن کی خلافت کا سلسلہ حضرت ابو بکر, عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ تعارف دینا بڑا ضروری ہے. یہ کہنا جی میں صرف مسلمان ہوں, تو یہ ایک تعارف نہیں ہوتا نا آپ کا. تعارف پھر آپ جس طرح مذہب کے اندر بہت سارے, انسانیت کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں, اسی طرح دین اسلام کے اندر بہت سارے فرقے ہیں. تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں شیعہ مسلمان ہوں, سنی مسلمان ہوں. تو یہ ایک تعارف ہے آپ کا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی مسلم سب ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال آپ کریں. کیا فرقے بنانا شرک ہے؟ فرقے بنانا شرک ہے. قرآن کے اندر یہ جو بات, کیونکہ بچوں کے سوالات ہیں نا, اس وجہ سے کیا فرقے بنانا شرک ہے. اچھا قرآن کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے, وہ اس طرح ڈسکس ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ واریت سے بچو, ٹھیک ہے.
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقے ڈالے بنائے، اے پیغمبر آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، پھر اللہ ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہیں. اور آپ اس کو شرک بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی جن لوگوں نے ایسے پیشواؤں کو چھوڑ دیا جو خدا اور اس کے رسول کی جانب سے، اور ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو خدا اور اس کے رسول کی جانب سے نہیں تھے، یا ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جنہوں نے رسول اللہ کے دین میں تبدیلیاں کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اس چیز کا اشارہ کرتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے رہبروں کو اپنا خدا بنا لیا تھا، کہ جو ان کے لیے وہ حلال کرتے تھے اسے حلال سمجھتے تھے، اور جو ان کے لیے حرام کرتے تھے وہ اس کو حرام سمجھتے تھے. تو اس کو آپ شرک بھی کہہ سکتے ہیں. اور قرآن نے کہا ہے کہ تم نے فرقہ بنانا نہیں ہے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں جی شیعہ بھی تو ایک فرقہ ہے، بھائی شیعہ فرقہ بنا نہیں ہے. میں نے ایک ویڈیو اس چینل کے اوپر بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اس کا تھمبنیل بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ کون سا فرقہ کب وجود میں آیا. تو رسول اللہ اپنے بعد ایک جماعت چھوڑ کر گئے تھے، وہ بڑھتی 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 بہت سارے فرقوں میں بٹ گئی، لیکن ایک فرقہ ابھی بھی وہیں پر کھڑا ہے جہاں رسول اللہ اسے چھوڑ کر گئے تھے. رسول اللہ کی آخری وصیت تھی. کیا وصیت؟ کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون رسول اللہ کی اس وصیت پر کھڑا ہے جو آخری وقت میں رسول اللہ نے ہمیں کی اور وعدہ دیا کہ کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ بچوں کے سوالات ہیں، میں بہت ان کو مختصر کر کے اور آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق میں خیر اضافہ کرے. جی اب آپ اگلا سوال کر سکتے ہیں. اگر کوئی بولے کہ ہمارے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے اور فرقے تلاش کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سب سے پہلے ہمارے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل یہ بات درست فرمائی انہوں نے، جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ اچھا انسان بنیں. جب آپ اچھے انسان بنتے ہیں تو پھر ہی آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اس کائنات، اس دنیا بنانے والے کی تلاش کرنی. یہ دنیا بنانے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا بنانے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے، جس نے آسمان میں روشنی کے لیے سورج کو رکھا، جس نے رات کی روشنی کے لیے آسمان پر ستاروں کو رکھا، چاند کو رکھا، زمین میں میرے لیے پینے کے لیے پانی رکھا، میرے لیے اتنی ساری نعمات رکھی. اور پھر میں اس بات پر غور و فکر کرتا ہوں کہ ایک دن میں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، میری زندگی انتہائی مختصر ہے. تو اس دنیا کے بنانے والا کون ہے، اس کی پہچان کرنا، یہ ایک اچھے انسان کی بیسک ضرورت ہے کہ وہ جانے کہ میرا خالق کون ہے، میرے بنانے والا کون ہے، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. تو تب پھر آپ حقیقی مذہب کی تلاش کرتے ہیں. یعنی جب آپ کو ایک مقصد مل جاتا ہے نا کہ یہ سورج بنانے والا کون ہے، یہ کائنات بنانے والا کون ہے، انبیاء کو جو ہے مابوس کرنے والا کون ہے، کہ جس نے انبیاء کے ذریعے ہماری اصلاح کی، ایسے انبیاء بھیجے کہ جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے. یعنی جسے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، کہ جنہیں کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، جن کی صداقت اور پاکیزگی کی گواہی کافر بھی دیتے تھے. تو اتنا بہترین نبی، اتنا بہترین شخص جس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ کون ہے؟ تو ایک اچھے انسان کے ساتھ، انسانیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بیسک چیز مذہب کی تلاش، اور مذہب میں سے حقیقی فرقے کی تلاش کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں عقل سے نوازا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ تو ایک انسان کی کیٹیگری کیا ہے؟ ایک جانور بھی اچھے کام کر سکتا ہے، یعنی وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے. وہ انسان اور جانور میں فرق ہی ہے کہ انسان حق اور باطل میں فیصلہ کرتا ہے، ظالم اور مظلوم میں فیصلہ کرتا ہے، قاتل اور مقتول میں فیصلہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے. اس عقل کے ذریعے حق اور باطل میں فیصلہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. اگر آپ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگلا سوال کریں، 8 منٹ کی ویڈیو ہوگی. اہل بیت کون ہیں اور ان میں کون کون شامل ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے حدیث کی روشنی میں؟ اہل بیت کا مرتبہ تو ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ نے، کیونکہ اہل بیت کو ہم نے ماننا کیا ہے. مسند احمد 11395 نمبر حدیث ہے، اور باقی جو حدیث ہے جن کے مجھے نمبرز وغیرہ یاد نہیں ہے، تو ویسے ہی رٹی ہوئی ہے، ٹرینڈ بنا ہوا ہے. تو وہ اس کے سکینز وغیرہ میں آپ کو لگا دوں گا سامنے، آپ ان کو دیکھ لیجیے گا. اہل بیت کا مرتبہ یہی ہے کہ ہم نے اہل بیت کو ماننا کیا کوئی نبی ماننا ہے ان کو، کیا رسول ماننا ہے، کیا خدا ماننا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک نہیں. اہل بیت کو ہم نے وہ ماننا ہے جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا. اور رسول اللہ نے بتایا کہ میں تم میں 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، ان کے دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی. یہ اہل سنت کتاب کا حوالہ ہے. اور دوسری بات کیا بتائی تھی آپ نے؟ ہاں، اہل بیت کون ہے؟ اکثر لوگ یہ تعصب پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 33 ہے، جس میں اہل بیت کی طہارت و پاکیزگی کا ذکر موجود ہے، کہ یہ آیت جو ہے یہ ازواج کے لیے نازل ہوئی ہے، کہ ان کی طہارت اور پاکیزگی کا اس کے اندر اعلان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر میں بات اپنی طرف سے کروں تو بہت نامناسب رویہ ہوگا. ہم رسول اللہ کی طرف رجوع کریں گے کہ رسول اللہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ جامع ترمذی کی حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر بڑا واضح اور کلیئر کٹ موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اور آیت کا یہ حصہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، باقاعدہ یہ حصہ لکھا ہوا ہے
کہ جب سورہ احزاب کی آیت کا یہ حصہ نازل ہوا تو رسول اللہ کا ریئیکشن کیا تھا، رسول اللہ نے کیا کیا جب یہ آیت نازل ہوئی؟ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس وقت رسول اللہ حضرت ام سلمہ جو رسول اللہ کی بیوی ہیں ان کے گھر میں جو ہے اترے، اور امام حسن، امام حسین، بی بی فاطمہ اور مولا علی آپ کی پشت کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان چاروں کو، ہستیوں کو، اور پانچویں رسول اللہ خود چادر میں لیا اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ام سلمہ تو اپنی جگہ پر رہ، تو بھی نیکی پر ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں جن کے لیے یہ، اور پھر چادر کے اندر ڈال کر یہ آیت پڑھی باقاعدہ، جو یہ آیت نازل ہوئی، مینشن کر دیا چادر کے اندر ڈال کے کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور تو ان سے رجس اور ناپاکی کو دور کر دے۔ اور پھر حضرت ام سلمہ نے کہا جو رسول اللہ کی بیوی ہیں کہ کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ام سلمہ تو اپنی جگہ پر ہے، تو بھی نیکی پر ہے، تو بھی خیر پر ہے، تیرے بھی بڑے فضائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو یہ پروٹوکول ہے یہ ان کے لیے جو چادر کے اندر ہیں، وہ حدیث کے اندر بہت بات موجود ہے۔ بہرحال نیکسٹ کوسچن آپ کریں۔ کیا شیعہ حضرت علی کو رسول اللہ سے افضل مانتے ہیں؟ نہیں، مولا علی علیہ السلام سے، کیونکہ بچوں کے سوالات ہیں۔ شیعہ جو ہیں جو 12 خلفاء کی خلافت و ولایت کے قائل ہیں، جنہیں اثنا عشری کہا جاتا ہے۔ اثنا عشری عربی کا لفظ ہے، یعنی 12 خلفاء کی خلافت کو ماننے والے، 12 ولیوں کی ولایت کو ماننے والے، اور 12 اماموں کی امامت کو ماننے والے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، میرے بعد 12 ولی ہوں گے، میرے بعد 12، مختلف طریقوں سے یہ حدیث بارے اثنا عشری یعنی 12 کے ماننے والے۔ تو نہیں، یہ بالکل بھی رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ سب سے افضل مانتے ہیں، رسول اللہ سے افضل وہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کلیئر۔ آگے سوال کریں۔ شیعہ عالم بولتے ہیں کہ سنی ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے، لیکن ہمارے ان کے ساتھ اختلافات بھی ہیں، تو اس سچویشن میں کیا کریں؟ یعنی وہ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ تقیے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اہل سنت کو اپنا بھائی کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے، اور بالکل ہمارے لیے وہ محترم ہے، قابل احترام ہے۔ اختلاف ہونے کے باوجود بھی محبت اور رسول اللہ کی سیرت سے ملتا ہے کہ رسول اللہ نے کافروں کے ساتھ بھی بڑا اچھا رویہ رکھا اور بڑا حسن سلوک سے کام لیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے اختلافات ہیں، اختلاف تو قیامت تک رہنے ہیں۔ سارے سنی شیعہ کو ختم نہیں کر سکتے، سارے شیعہ اہل سنت کو ختم نہیں کر سکتے، یہ سارے ایک ساتھ جو ہے ایک جگہ پہ رہتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا سارے شیعہ سنی ہو جائیں یا سارے سنی شیعہ ہو جائیں، یہ چیز رہے گی دنیا کے اندر۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان غیر مسلم ہو جائیں، سارے غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں با اخلاق طریقے سے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کی با اخلاق طریقے سے، اچھے طریقے سے اصلاح کی کوشش کریں۔ نفرتیں، ایک دوسرے کی تکفیر، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، وہ ہمیں نہیں لگانے چاہیے۔ جو حق بات ہے کوشش کریں اپنے بھائی تک پہنچا دیں، یا اگر وہ آپ کو بتاتا ہے تو وہ حق بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو آپ اس کو تسلیم کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، تو اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے نظریات کو مان لیں اور وہ آپ کے نظریات کو مان لیں۔ اتحاد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتحاد یہ ہے کہ اختلافات ہونے کے باوجود بھی آپ ایک دوسرے سے با اخلاق طریقے سے اور اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اگلا سوال کریں۔ کچھ لوگ کو آبجیکشن ہے کہ مولا صرف اللہ کو کہنا چاہیے اور مولا صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، تو شیعہ حضرت علی کو مولا کیوں بولتے ہیں؟ ہاں، چونکہ بچوں کے سوالات ہیں، ویسے تو بہت اویئرنیس آ گئی ہے اس دور کے اندر۔ پہلے لوگ کہتے تھے مولا علی کو مولا نہیں بولنا چاہیے، یہ شرک ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات کرتے تھے، جبکہ کچھ حدیثیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی، اور بہت مشہور حدیث ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اس پر بیان کیا تھا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو یہ چند ایک حدیثیں آپ کو میں سامنے دکھا رہا ہوں۔ تو یہ بہت زیادہ حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی آئی ہیں، شیعہ کتابوں کے بھی اندر آئی ہیں کہ رسول اللہ نے کہا جس کا مولا میں ہوں اس کے مولا علی ہیں۔ جی، جو وضو شیعہ کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے؟ یہ شاید کسی شیعہ بچے کا سوال ہے اور بڑا ویلڈ سوال ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بچوں نے بڑے محنت سے اور بڑے اچھے طریقے سے سوالات کیے، اور بڑا ماشاءاللہ سے مجھے بڑی اویئرنیس ہے ان کے اندر کہ انہوں نے اتنا سوچا، غور و فکر کیا۔ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور چیزیں بھی، اور آج کل کے بچے ویسے بھی ماشاءاللہ کافی حد تک اس حوالے سے تیز ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے، شفقت کرے۔ وضو کے متعلق ڈیٹیل سے اگر کوئی لیکچر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے۔ ویسے تو المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس کے اندر وضو کا بیان آیا ہوا ہے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ۔ کیا ایمان والوں، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہروں کو، اللہ کہہ رہا ہے دھو، کیا دھوئیں؟ چہروں کو اور بازوؤں کو کونیوں تک، مسح کرو سر کا اور پاؤں کا۔ ورڈ بائی ورڈ اگر آپ عربی کا بھی اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والوں، جب نماز کا ارادہ کرو مسح کرو چہروں کو اور بازوؤں کو، مسح کرو سر کا اور پاؤں کا۔ تو یہ المائدہ آیت نمبر 6 کے اندر موجود ہے بات۔